جی السلام علیکم ناظرین، جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں کتاب زندگی مولانا وحید الدین کی کتاب ہے، اور اس کا موضوع جو ہے وہ نوجوانوں کے لیے انہوں نے لکھی ہے، خاص طور پہ طالب علموں کے لیے، اور کچھ مثالیں اس کے اندر بڑے سائنسدانوں کی دی ہیں، کیونکہ سائنٹسٹ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جدید دور کے اندر جو جدید علم ہے اس کو سب سے زیادہ جو کائنات کے راز ہیں ان کو سمجھنے والے بھی ہیں، اور اس کی ایگزامپلز انہوں نے دی ہیں۔ مولانا وحید الدین نے ایک ایگزامپل جو ہے وہ پروفیسر پال ڈائریک کی دی ہے۔ پال ڈائریک کے بارے میں ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ نیوٹن اور آئنسٹائن کے بعد سب سے نمایاں سائنٹسٹ تھے جن کو نوبیل پرائز بھی ملا، اور جو اینٹی میٹر کا نظریہ جنہوں نے پیش کیا وہ نام ہے پال ڈائریک کا۔ اور اینٹی یونیورس، ان کا یہ خیال تھا کہ جو اینٹی میٹر ہے وہ اس کائنات کے اندر موجود ہے، جو میٹر ہے اس کا ایک مخالف میٹر بھی موجود ہے جسے اینٹی میٹر کہا ہے۔ اور جب وہ فوت ہوئے تو ان کے بارے میں گارڈین نے ایک مضمون لکھا جس کا نام تھا پروفٹ آف دا اینٹی یونیورس۔ یہ 1984 کی بات ہے، 1902 میں وہ پیدا ہوئے جیسے ہم نے کہا، اور 1984 کے اندر ان کی وفات ہو گئی پال ڈائریک کی۔ تو انہی کی جو آج ہم انہی کا ذکر کریں گے، اور خاص طور پہ ایک خاص سوال جو ان سے کیا گیا اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ پال ڈائریک نے ایٹم میں پہلا اینٹی پارٹیکل دریافت کیا جس کو پوزیٹران کہتے ہیں، اور اس نے نیوکلیئر فزکس کے اندر ایک انقلاب برپا کر دیا۔ نیوکلیئر فزکس کو جاننے والے لوگ ہیں انہیں پتہ ہے کہ یہ کتنی بڑی ڈسکوری تھی۔ لوگ جب پال ڈائریک سے پوچھتے کہ آپ نے اتنی بڑی اچیومنٹ کیسے لی، اور آپ جو سائنس ہے اس کو سمجھنے کے لیے اور اپنے آپ کو اتنی بلند سوچ میں جانے کے لیے، اور خاص طور پہ چیزوں کے بارے میں جو آپ سوچتے ہیں اور ان کے بارے میں، ان کی ماہیت، ان کی سٹرکچر کے بارے میں جو آپ بیان کرتے ہیں وہ آپ کے دماغ میں آتا کیسے آپ یہ سب کچھ سمجھ لیتے ہیں، اور کیسے آپ جو مختلف مسائل ہیں سائنس کے ان کی گتھی کیسے سلجھا لیتے ہیں اتنی۔ پال ڈائریک اپنے ٹائم کا ایک پاپولر سائنٹسٹ تھا، اور ناظرین خاص طور پہ اسٹوڈنٹس کو میں یہ کہوں گا کہ وہ یاد رکھیں کہ یورپ کا وہ دور تھا جب یورپ کے اندر جو سائنٹسٹ تھے وہ عوام کا آئیڈیل ہوتے تھے، جیسے آج کل ہم لیڈرز اور باقی لوگوں کو دیکھتے ہیں نا بڑے کہ جی وہ جلسے کرتے ہیں، اور تو وہ اس وقت سائنٹسٹ جو تھے وہ عام لوگوں میں جاتے تھے، اور ایون جو بڑے بڑے گراؤنڈ ہوتے تھے وہاں پر سائنس کی ایگزیبیشنز بھی ہوتی تھیں، اور وہ ڈسپلے بھی کرتے تھے سائنس کو، اور اپنے جو شو ہے وہ بھی کرتے تھے۔ یہ بڑی اسی سے سائنس جو ڈیولپ ہوتی ہے، جب تک کوئی بھی چیز عام لوگوں میں جس کی اپریسیشن نہیں ہوتی تو وہ بہت مشکل ہوتا ہے اس کا پاپولر ہونا۔ تو پال ڈائریک نے یہ کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ میں ایک عجیب کام کرتا ہوں، میں رات کو اپنا جو اسٹڈی روم ہے اس کے فرش پہ لیٹ جاتا ہوں، اور اپنے جو پیر ہیں وہ آسمان کی طرف کر لیتا ہوں، میرے بلڈ کی ساری سپلائی جو ہے وہ میرے سر کی طرف چلی جاتی ہے، اور میرا جو برین ہے وہ بہتر کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اسٹوڈنٹ، یہ بظاہر ایک ہنسنے والی بات، یہ لطیفہ لگتا ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اگر آپ کے برین کو بلڈ سپلائی بہتر ہوگی تو وہ اچھا کام کرے گا۔ جتنا انٹلیکٹ آپ کے اندر ہے وہ پوری طرح اس سٹیج پہ کام کرے گا، اور برین ایسی چیزوں کو، ایسی گتھیوں کو سلجھا دے گا جو نارملی بہت مشکل ہے۔ تو اس کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میں اپنے برین کو استعمال کرتا ہوں۔ بیشتر لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی قوت کو تقسیم کیے ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ایک مرکز پر یکسو نہیں کرتے، بلکہ کبھی اس طرف دیکھتے ہیں، کبھی اس طرف، کبھی کچھ کر رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں۔ عام طور پہ دنیا کے اندر جن لوگوں نے بڑا کام کیا ہے وہ دیکھا کہ وہ یکسوئی کے ساتھ، لگن کے ساتھ
وہ جس مقصد کے پیچھے لگتے ہیں پھر اپنی ساری توانائیاں اس کو لگا دیتے ہیں، تو پھر وہ ایکسل کرتے ہیں. کسی چیز میں بھی آپ نے ایکسل کرنا ہے تو آپ کو ایک تو کنسنٹریٹ کرنا پڑے گا اور پوری طرح اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے پوری طاقت لگانی پڑے گی. اور خاص طور پہ اسٹوڈنٹس، میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ نے پہلے اپنے گولز ڈیسائیڈ کریں. اور گول سے مراد یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی کہتا ہے جی میں تو بس ڈاکٹر ہی بنوں گا، میں تو بس انجینئر نالج گین کرنا ہے. آپ بڑا اس کو براڈ رکھیں اپنے گول کو کہ آپ نے نالج حاصل کرنا ہے اور آپ نے سائنس کے اندر اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنا ہے. تو آپ اور اینی تھنگ، کسی بھی جو علم کا شعبہ ہے اس میں آپ نے اپنے کو، کیونکہ ظاہر ہے طالب علم کا کام ہے علم حاصل کرنا، اور جس بھی شعبے کو آپ چنیں اس میں اپنی پوری توانائیاں لگا دیں. اپنا خیال رکھیے گا. جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور شیئر کر دیں تاکہ باقی لوگوں تک بھی یہ پہنچ سکے. بہت شکریہ.